کہاں آئندہ ایسا ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فردوس حاشی کمان کہتی ہیں عمران خان نے واضح کیا انصاف کی راہ پہ کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ انکوائری رپورٹ میں شوگر ملز پالیسی پر سوالات اٹھائے گئے۔ مزید بولی چینی پر سبسڈی وفاق نے نہیں دی، احساس ایمرجنسی کیش کل ملنا شروع ہوگا۔ کابینہ نے توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، چینی اور آٹا بحران کی انکوائری رپورٹ پر بحث۔ ذرائع کے مطابق بعض وزراء نے رائے دی جب انکوائری کمیٹی کو کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو رپورٹ کا انتظار کیا جاتا۔ وزیر اعظم نے کہا انکوائری کمیٹی کی رپورٹس ان کی ہدایت پر جاری کی گئیں۔ عوام سے رپورٹ سامنے لانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ کابینہ میں وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا۔ آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ فورنزک رپورٹ کے بعد کوئی گرفتاریاں یہاں ہو سکتی ہیں؟ نیب کو کیس جا سکتا ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو رپورٹ نہیں آئی نا، یہ پہلے رپورٹ آ گئی ہے، فورنزک رپورٹ نہیں آئی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مودی ہے؟ وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ 25 اپریل کو چینی اور آٹا بحران کی فورنزک رپورٹ آنے دیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا 92 نیوز کے پروگرام ہاٹ ٹاک میں انکشافات سے بھرپور انٹرویو۔ کہا چینی اور آٹا بحران کا کیس نیب کو بھی جا سکتا ہے۔ اگر خسرو بختیار کا نام فورنزک رپورٹ میں آ گیا تو خسرو بختیار کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے اور کپتان فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کہاں کی فیلڈنگ بدلنی ہے اور کس کس کو بدلنا ہے۔ رمضان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آٹا چینی کا چور ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کپتان نے فیلڈنگ بدلی ہے، رمضان کے بعد سیاست میں چہل پہل ہوگی۔ شیخ رشید کہتے ہیں یہ فیصلہ حکومت اور عمران خان کا امتحان ہے۔ کاروباری افراد کا سیاست میں آنا ملک کی بدقسمتی ہے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین میں اچھے تعلقات ہیں۔ تیرہ منصوبے شروع کرائے، جہانگیر ترین کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ کہا چینی کی جو رپورٹ آئی وہ مضحکہ خیز ہے، وزیر اعظم کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا۔ اگر فورنزک رپورٹ ان کے خلاف آئی تو چیلنج کریں گے۔ چینی مہنگی ہونے کی وجہ برآمد نہیں، گنے کی قیمت بڑھانا تھی۔ مزید بولے سٹرکچر اور طریقہ کار بدلنے تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ حکومت کو آٹے اور چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ مزید کہا بلوچستان میں پولیس وین میں بھر کر ڈاکٹروں کو لے کر گئے، جتنی کٹس اور سہولیات دستیاب ہیں وہ ڈاکٹرز کو فراہم کریں۔ جسٹس عمر عطا نے کہا مقامی حکومتیں ہوتی تو لوگوں کی نچلی سطح پر مدد ہوتی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈرز کی ہیڈ کوارٹر سے ویڈیو لنک پر شرکت۔ مجموعی تازہ ترین تصویراتی قومی اور علاقائی صورتحال پر غور، فوجی دستوں کی تعیناتی، سول انتظامیہ کی معاونت کے امور پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دور دراز کے علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا مشکل گھڑی سے مزید مضبوط قوم بن کر ابھریں گے۔ پاک فوج نے فرنٹ لائن سپاہیوں کو کمک پہنچائی۔ بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی لباس اور آلات کی کوئٹہ ترسیل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر حفاظتی سامان پر بھجوایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف فرنٹ لائن سپاہی ہیں، حکومت ضروری وسائل اور آلات کے حصول کے لیے کوشاں ہے، مشکل حالات میں ثابت قدمی دکھانے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور ڈاکٹروں کے مذاکرات ناکام، سرکاری اسپتالوں کا دوسرے روز بھی بائیکاٹ کیا گیا۔ ترجمان وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ حفاظتی سامان ملنے تک تھانوں میں رہیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ڈاکٹروں کو تمام ممکنہ سہولیات دے رہے ہیں۔
39,050 حفاظتی کٹ صوبوں کو دی جا چکی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ تقریباً 400 ہسپتالوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں وینٹیلیٹرز ہیں۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کہتے ہیں پنجاب متاثر ہوا، کیسز کی تعداد 2004 ہو گئی۔ پائلٹس اور پی آئی اے انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن انتظامیہ اور وائس پریزیڈنٹ پالپا نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق پی آئی اے تمام حفاظتی سامان فراہم کرے گی۔ پائلٹس تمام معمول کی اور خصوصی پروازیں اڑانے کے پابند ہوں گے۔ عثمان بزدار کی ہدایت پر جراثیم کش اسپرے کرنے والی خصوصی گاڑی دا مسٹ کوئین میدان میں آ گئی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں دا مسٹ کوئین کے ذریعے جراثیم کش اسپرے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ روزانہ 3100 مریضوں کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ چند روز میں ٹیسٹ کرنے کی روزانہ استعداد 5000 تک بڑھائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نجی تعلیمی اداروں کو ہر ماہ کے پہلے 5 دن کھلے رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ صدر عارف الوی اب سے کچھ دیر بعد حلف لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد صدر عارف الوی حلف لیں گے۔ صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید فخر امام صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔
अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। बैठिए जरा।